الرحمن الرحیم معزز و محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف سفر کرتا ہے، تو کیا وہ زندہ ہوتے ہیں یا وہاں زندگی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ مگر یہ میرا خیال ہے کہ یہ کم علمی ہے، چونکہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث موجود ہیں کہ یہ زندگی جس میں ہم رہتے ہیں عالم ناسوت ہے، یہ یہاں کے اپنے تقاضے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ زندگی گزارنے کے بعد، جس کو ہم موت کہتے ہیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ پھر جب ہمیں قبر کے اندر اتار دی جاتا ہے تو وہاں بھی ایک زندگی ہوتی ہے، اور آخرت میں تو زندگی ہے ہی۔ تو آئیے اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر ہے 1380۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم۔ معزز ناظرین کرام، ذرا غور سے اور توجہ سے سماعت فرمائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے، پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں، یعنی بندہ فوت ہو گیا، اس کو غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اب گھر سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو وہ حضور اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب اس کو کفن دے دیا، غسل ہو چکا اور اس کی چارپائی تیار ہے، اور مرد حضرات فاحتملها الرجال على اعناقهم، اس مردے کو، اس جنازے کو اپنی گردنوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف یا جنازگاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب آگے ذرا سماعت فرمائیے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ اب توجہ اور ذرا تصور میں لائیے کہ جنازہ مرد حضراتوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، جنازگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب گھر اور جنازگاہ کے درمیان کی جو مسافت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ مرنے والا مردہ، میت، لاش، اگر تو وہ نیک ہو، صالحتاً، نیک ہو، تو قالت، وہ میت کہتی ہے، قدمونی قدمونی، وہ کیا کہتا ہے؟ آگے چلو، مجھے بڑھائے چلو، جلدی جلدی چلو، قدمونی قدمونی۔ اب گھر سے جنازہ جا رہا ہے جنازگاہ کی طرف، پھر وہاں سے قبرستان کی طرف، تو اب مردہ کیا کہہ رہا ہے، لاش، وہ میت کیا کہہ رہی ہے؟ قدمونی قدمونی۔ اب میرے مصطفیٰ کریم آقا الفاظ بتا رہے کہ مردہ بولتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہ ہو، عام آدمی گناہگار ہو، تو فرمایا قالت، اس کی میت کہتی ہے، لاش کہتی ہے، یا ویلہا این یذہبون بہا، وہ کہتا ہے کہ ہائے رے خرابی، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو، میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو۔ معزز ناظرین، سنا کہ پتہ کیا چلا کہ ہر میت بولتی ہے، ہر جنازے پہ لیٹا ہوا شخص بولتا ہے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ نیک ہو یا گناہگار ہو، نیک بھی بولتا ہے اور گناہگار بھی بولتا ہے، مگر ان کی بولی الگ الگ ہوتی ہے۔ نیک اس لیے قدمونی قدمونی کہتا ہے کہ جلد لے چلو تاکہ میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ دیدار الہی ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، کہ جلدی لے کے چلو تاکہ میں جو ہی قبر میں جاؤں گا میرے مصطفیٰ کریم آقا کی زیارت ہوگی۔ اور دوسرا جو گناہگار ہے، عام شخص ہے، وہ کہتا ہے کہاں لیے جا رہے ہو؟ پتہ اس کو بھی ہے کہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب میرے کریم آقا نے فرمایا یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، فرمایا اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔
فرمایا یہ جو مردہ اب بول رہا ہے، چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کفن ہے، چہرے پر بھی اوپر کپڑا دیا ہوا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ وہ جو مردہ بول رہا ہے، فرمایا صرف انسان نہیں سنتا، الا الانسان، انسان نہیں سنتا بلکہ کل شیء، باقی دنیا کی کائنات کی ہر چیز سنتی ہے۔ اگر وہ گھر سے اٹھایا ہے جنازے کو، قبرستان تک لے گئے، جنازگاہ تک لے گئے، وہاں کی فضائیں بھی سن رہی ہیں، مکانات بھی سن رہے ہیں، وہاں کے جانور بھی سن رہے ہیں۔ اگر راستے میں دریا آئے گا، سمندر آئے گا، کوئی نہر آئے گی، پانی آئے گا، تو پانی کے قطرے بھی سنیں گے۔ اس سمندر یا دریا یا نہر یا ندی نالے میں رہنے والے جو آبی جانور ہیں وہ بھی سنتے ہیں، ریت کے ذرات، زمین کے ذرات، فضائیں، درخت، چرند پرند، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر چیز سنتی ہے، صرف انسان نہیں سنتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، ہم کیوں نہیں سنتے؟ وہ بول رہا ہے، ہر چیز سن رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، فرماتے ہیں اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اگر اس مرنے والے مردے میت کی آواز فرماتے انسان سن لیں تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں۔ معزز ناظرین کرام، اس حدیث کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ میرے کریم آقا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا چاہتے ہیں لوگوں یہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے، یہ بولنا صرف زندوں کا کام نہیں ہے، مردے بھی بولتے ہیں اور اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے، مگر اس کو قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جیسے فرمایا شہید کو فرمایا مردہ نہ کہو، وہ بھی زندہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اپنے رب کے یہاں کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں یہ غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس طرح اس دن کو گزار لیں کہ آنے والی زندگی وہ مزید ہمارے لیے خوشیوں اور برکتوں کا باعث بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ زندگی بندگی کے ساتھ بھر دے، چونکہ کہتے ہیں زندگی برائے بندگی، زندگی بندگی کے بغیر شرمندگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔